نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. يا کرام عزیز، آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک اس کو نسبت جمعہ کے ارکان سے اور یہ ماہ تاریخ اسلام اور دین اسلام کی بابت نسبت رکھتا ہے، یہ اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اہل کے اظہار کی محبت، آپ کے فضائل، آپ کے منافق قبول شہادتیں ہوئی ہیں، اس کا ایک سلسلے وار کچھ بیان کو ہم سماعت کریں۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بزرگوں کا ہمیشہ سے یہ طریقہ تھا، ہماری جو محافل شروع ہوتے ہیں اس میں پہلا جو تذکرہ ہوتا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہوتا ہے، کیونکہ پہلی محرم الحرام کو آپ کی شہادت کی، آپ کا کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ خلیفۃ المسلمین بھی ہے، خلیفہ رسول اللہ بھی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہے۔ تو آج جو ہم جانیں گے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ جانیں گے، کیونکہ آپ کی شخصیت بہت بڑی ہے اور اس کا احاطہ کرنا ایک محفل میں ممکن ہے۔ برادران عزیز، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ دین اسلام بڑے مرحلوں کے ساتھ، بڑی مشاکل اور بہت مصیبتوں کے ساتھ بنا۔ آج جیسے ہم دین اسلام کو حاصل کر رہے ہیں، اس کے بارے میں جان رہے ہیں، یا عبادت کرنے کا آج جو سہولتیں ہم حاصل ہیں اس کی قدر ہم نہیں کرتے۔ اگر ہم تاریخ اسلام کو اٹھا کر پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا، ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ یہ جو دین ہم کو ملا ہے، جو پیغام ہم کو ملا ہے، یہ رب کا کلام ہم کو ملا ہے، یہ بڑی مشکلوں کے بعد ملا ہے۔ بہت سی مظالم اٹھائے گئے تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا۔ برادران عزیز، ہم جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی وادیوں میں حضور پاک تشریف لائے اور وہاں پر حضور پاک نے اعلان نبوت فرمایا، پیغام اسلام کو عام کیا، اور پیغام اسلام عام ہونے کے بعد جتنے لوگ حضور پاک کے موافق تھے، جتنے لوگ حضور پاک سے جڑے ہوئے تھے، ان میں سے اکثر لوگ آپ کے مخالف تھے، اکثر لوگ آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ پر الگ الگ طریقے سے ظلم ڈھانے لگے۔ کچھ لوگ تھے جب بھی آپ کے ساتھ، کچھ لوگ تھے جو ان مظالم کے ساتھ بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، تکلیفوں کو اٹھایا لیکن حضور پاک کو نہیں چھوڑا۔ برادران عزیز، اہل مکہ قبیلوں کا پتہ، مکہ مکرمہ کے جو لوگ تھے وہ
الگ الگ قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے اور ہر قبیلے کے کچھ فرائض تھے، کچھ ذمہ داری۔ حضور پاک کا جو قبیلہ تھا، آپ کا جو خاندان تھا بنو ہاشم، اس کا جو ذمہ داری تھی، اس قبیلے کی جو ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ وہ خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتے، بیت اللہ شریف کے جو مہمان آتے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، ان کا خیال۔ ویسے ہی حضرت عمر فاروق کا جو قبیلہ تھا، اس قبیلے کی خوبی تھی سفارت کرنا۔ ایک خوبی تھی سفارت کرنا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف سے یا اہل مکہ کی طرف سے، قریش کی طرف سے جو کچھ پیغام جاتے، جو کچھ تک کو کتابت ہوتی، جو نمائندگی ہوتی، وہ آپ کا قبیلہ کرتا۔ کسی بھی بادشاہ کے پاس جانا ہو، کسی بھی سردار کے پاس جانا ہو، کسی غیر ملک کے بڑے عہدیدار کے پاس جانا ہو، تو تمام تر جو سفارتی کام ہوتے وہ حضرت عمر فاروق کا قبیلہ کرتا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری۔ دوسری ایک اہم کردار جو آپ کا قبیلہ نبھاتا تھا وہ یہ تھا کہ جب کسی کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان میں مصالحت کرنا، ایک سازش کی حیثیت سے فیصلہ کرنا اور لوگوں کو جوڑنا، لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا، اس کے اندر بھی آپ کا قبیلہ بڑا آگے تھا۔ اور اس اعتبار سے آپ کے قبیلے کا بہت عزت و احترام، آپ کی قبیلے کی بہت عزت اور احترام کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق جو پیدا ہوئے، آپ کی ولادت باسعادت عام الفیل کے 13 برس کے بعد۔ عام الفیل کس کو کہتے ہیں؟ عام الفیل کہتے ہیں وہ جو سورہ فیل میں واقعہ بیان ہوا کہ جس سال ابراہا نے خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اور اللہ نے ابابیل کو بھیج کر ہاتھیوں والے لشکر کو بھوسے کے مانند مٹا دیا اور خانہ کعبہ کو بچا لیا، تو اس سال کو کہتے ہیں عام الفیل۔ اور وہاں سے بہت سی تاریخی شمار ہوتے رہے، بہت سے تاریخی واقعات کو اس سال سے شمار کیا گیا ہے۔ تو عام الفیل کے 13 برس بعد کون پیدا ہوئے؟ حضرت عمر فاروق پیدا ہوئے۔ اور آپ جب اسلام قبول کیے تو آپ کی عمر تھی 27 برس۔ کتنی؟ 27 برس آپ کی عمر تھی جب آپ نے اسلام قبول کیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جیسے قبیلے کا ایک رعب و دبدبہ تھا، اس قبیلے میں حضرت عمر آپ کا بھی بہت رعب و دبدبہ تھا۔ آپ کے مزاج میں جلال تھا اور انصاف پسند تھا۔ برادران عزیز، اب ایک طرف اہل مکہ کفار مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ ہم نے بارہا سیرت کے روایات کو سنا ہے، سیرت کے واقعات کو سنا ہے کہ جہاں پر حضور پاک پر الگ الگ طریقے سے ظلم ڈھائے گئے، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی آپ کے اوپر اونٹ کی بولری ڈال دی جاتی، کبھی آپ پر پتھر برسائے جاتے، کبھی آپ کے جو اصحاب ہیں ان کو تپتی ریت پر بٹھا دیا جاتا اور ان پر ظلم کیا جاتا۔ ان کا مقصد تھا کہ دین اسلام رک جائے، حضور پاک اپنے پیغام کو چھوڑ دے۔ کئی مرتبہ انہوں نے کوشش کی، حضور پاک کو لالچ دیا، حضور پاک کو لالچ دے کر کہا کہ آپ اپنے دین کو چھوڑ دیجیے، ہم آپ کو بہت ساری دولت دیں۔ حضور پاک نے انہوں نے کہا کہ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنے قبیلے کا سردار بنا دیں گے، آپ دین اسلام کے پیغام کو چھوڑ دیجیے۔ حضور پاک نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ خوبصورت
خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم عرب کی سے خوبصورت خاتون سے آپ کی شادی کروا دیں گے، لیکن آپ چھوڑ دیجیے دین کا راستہ، چھوڑ دیجیے اسلام کی تبلیغ کو چھوڑ دیجیے۔ حضور پاک نے دیکھا کہ یہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے، یہ تبلیغ کا جو کام چل رہا ہے، یہ جو دین میں لوگوں کو پھیلا رہا ہوں، یہ کوئی معمولی چیز ہے کہ دنیاوی مال و متاع، عیش و عشرت، مال و دولت، اس سے شاید یہ خرید پائیں گے۔ ایک مرتبہ حضور پاک نے فرما دیا کہ اگر تم لوگ میرے ہاتھ میں ایک طرف چاند اور ایک طرف سورج بھی دے دو گے تو میں اپنے دین کے پیغام کو پھیلانے سے نہیں رکتا۔ پہلے انہوں نے مال کے ذریعے سے روکنے کی کوشش کی، الگ الگ انداز سے آفرز دے کے روکنے کی کوشش کی، لیکن حضور پاک نے جب انکار کیا تو اب یہ تکلیف دینے پر، ظلم کرنے پر آمادہ ہو گئے، آپ کی ذات پر ظلم کرنے لگے۔ تب بھی جب حضور پاک نہیں مانے، سارے مظالم کو برداشت کرتے رہے، ساری تکلیفوں کو آپ برداشت کرتے رہے، اپنے جسم پر آپ نے پتھر کھائے، لیکن دین اسلام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے اور لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے، اللہ کا راستہ کیسا ہے، اس پر کیسے چلا جائے۔ تو ایک دن ایسا آیا کہ سارے قریش کے سردار مل کر عمر فاروق جو عمر بن خطاب تھے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کے سامنے گفتگو کرنے لگے کہ یہ جو نیا دین آ گیا ہے بڑی پریشانی ہو رہی ہے، ہمارے بھائی ہمارے بچوں کو بھٹکا رہے ہیں، ہمارے دین سے ہٹا کر اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، یہ کیسے اس کا علاج ہوگا، کوئی تو اس کا علاج کرے۔ مگر بہت سے الگ الگ انداز سے جب دین اسلام کے بارے میں برا کہا گیا تو عمر بن خطاب ان کو جلال آ گیا اور انہوں نے کہا کل صبح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دوں۔ اب لوگ جانتے تھے کہ عمر بن خطاب زبان کے پکے ہیں، ارادے کے پکے ہیں اور ان کا مقابلہ کرنا مشکل ہے، ان کا مقابلہ بہت کم لوگ کر پاتے ہیں، کیونکہ جسمانی اعتبار سے بہت مضبوط ہیں، ارادے کے اعتبار سے بڑے مضبوط ہے، فن سپاہی کے اعتبار سے بڑے مضبوط ہے، ہر اعتبار سے ان کے اندر مضبوطی ہے۔ تو اب جو ان کا مقصد تھا حضور پاک کو تکلیف دینے کا، وہ سمجھنے لگے کہ ہم کامیاب ہو گئے کہ ہم نے ان کو تیار کر دیا۔ برادران عزیز، صبح ہوئی، ادھر حضور پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ حضور پاک نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے عزت دی۔ ایک طرف حضور پاک کی دعا ہے، حضور پاک ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک نے دو نام دیے، فرمایا کہ اے اللہ یا تو عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دیجیے، یا پھر عمر بن ہشام جس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں اس کے ذریعے سے اسلام کو طاقت دیجیے، کہ دونوں میں آپ کو جو پسند ہے اس کو آپ دیجیے۔ حضور پاک کی دعا ہوئی، ادھر ارادہ حضرت عمر کا یہ ہوا کہ حضور پاک کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، شہید کر دیں۔ اب صبح اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے عمر بن خطاب گھوڑے پر سوار ہو کر ہاتھ میں تلوار لے کر نکلے ہیں، چہرے پہ غصے کے آثار ہیں، ایک جلالی کیفیت کے ساتھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عمر کا معاملہ آج الگ نظر آ رہا ہے، کیا ہوگا؟ حضور پاک کی کاشان اقدس کی طرف عمر بن خطاب آگے بڑھ رہے ہیں، لوگوں نے اس انداز کو دیکھا تو پوچھنے والے نے پوچھ لیا عمر کدھر کا ارادہ ہے، کہاں جانا چاہتے ہو؟ عمر بن خطاب نے کہا کہ میں نے ٹھان لیا ہے، آج نعوذ باللہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دوں گا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا،
یہ دین مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، ہمارے معبودان باطل کا یہ ٹھٹا، یہ مذاق ہم مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ جب اس نے پوچھنے والے نے یہ سنا کہ یہ دین اسلام کی وجہ سے اور حضور پاک کے ذات گرامی کی طرف بری نیت کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اس نے کہا عمر پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ کیا کہا؟ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو۔ عمر بن خطاب نے پوچھا میرے گھر کو کیا ہوا؟ تو کہنے والے نے کہا کہ جس دین کی تم مذمت کر رہے ہو، جس دین کی مخالفت میں تم تلوار لے کے نکلے ہو، جس ذات گرامی کے تم قتل پر آمادہ ہو، تمہاری بہن تمہارے بہنوئی نے ان کا کلمہ پڑھ لیا، اس دین کو قبول کر لیا، اس پیغام کو تم مٹانا چاہتے ہو، تمہارے گھر میں وہ پیغام پہنچ چکا ہے۔ اب جب یہ بات سنی، پہلے تو یقین نہ ہوا کہ میرا گھر میں ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ عمر بن خطاب اب اپنے بہن کے گھر کا رخ کیے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب گھر کو پہنچے تو اندر سے آیات قرآنی کی آواز، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی۔ جب کچھ آیات جو اترے تھے، ابتدائی آیات، ان آیات کو صحابہ کرام ایک دوسرے کو پڑھ کر سکھاتے تھے، جو حضور پاک سے سیکھ لیتے دوسروں کو پہنچاتے۔ برادران عزیز، یہ صحابہ کرام کا کردار رہا، قرآن کی حفاظت انہوں نے ایسے کی ہے کہ خود بھی پڑھتے رہے، دوسروں کو پڑھاتے رہے۔ لیکن آج ہمارے گھروں سے قرآن دور ہو گیا ہے، ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں، تلاوت قرآن کی آوازیں ہمارے گھر سے اب نہیں آ رہی ہے، ورنہ فجر کے بعد پہلے نکلتے باہر راستوں پہ چلتے تو ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جس گھر کے سامنے سے گزرتے وہاں سے قرآن کی آواز آتی، قرآن کی تلاوت کی آواز آتی، لوگ اپنے کمروں میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے، باہر سے گزرنے والے سنتے۔ لیکن آج وہ آوازیں بند ہو گئی ہیں، کچھ اور آوازیں آ رہی ہیں۔ برادران عزیز، ہمیں جاننا ہوگا کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ عمر بن خطاب نے آیات قرآنی کو سنا۔ مورخین کہتے ہیں کہ آیات قرآنی کو سننے کے بعد ان کے اوپر ایک عجیب کیفیت تاری ہوئی۔ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کو سنو تو جانوروں پہ بھی کیفیت تاری ہوتی ہے۔ برادران عزیز، لیکن ہم اشرف المخلوقات جس کے لیے قرآن اتارا گیا وہی قرآن سے دور ہو گئے۔ حضرت عمر جب قرآن سنے، کچھ دیر تک سنتے رہے، آیات کی تلاوت کو سنتے رہے، اس کے بعد دستک ہوئی، اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ آواز آئی عمر۔ تو صحابی رسول اندر تھے، پریشان تھے کہ اب کیا معاملہ ہوگا؟ عمر دروازے پہ ہے اور میں ان کے بہن کو بہنوئی کو قرآن پڑھا رہا ہوں، میرا کیا ہوگا؟ تو آپ کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ آپ کے بہنوئی تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اندر کے کمرے میں، دروازہ کھولا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے جب اپنی بہن بہنوئی کو دیکھا کہ وہ کچھ پرچوں کو اٹھا رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں، تو ان پرچوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش۔ آپ کی بہن نے ہاتھ روک دیا، کہا کہ تم ناپاک ہو، اس پرچوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ غصے میں آپ نے، حضرت عمر نے اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو ماننا شروع کیا کہ میں جس کے مخالفت میں سارے عرب میں اعلان کر چکا ہوں، تم ان کے پیچھے چل رہے ہو، ان کے پیغام کو تم نے مان لیا، جن کے اس کے خاتمے کا میں فیصلہ کر چکا ہوں، تم اسے بقا دے رہے ہو۔ اب یہ معاملہ چلتا رہا۔ اب ادھر عمر بن خطاب اپنے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو مارنے لگے، پیٹنے لگے۔ بہن نے دیکھا کہ شوہر پر ظلم ہو رہا ہے، بھائی میرے شوہر کو مار رہا ہے، تو بہن بیچ میں آئی اور حضرت عمر کو روک دیا۔ جب حضرت عمر نے بہن کو دیکھا تو ایک تماشا اپنے بہن کو بھی رسید کیا اور جلال سے
جب روکنے لگے، مارنے لگے، پیٹنے لگے تو آپ کی بہن نے کہا کیا بات ہے، اگر تم ابن خطاب ہو تو میں بنت خطاب، تمہاری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے میری رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے، اور یہ بات سن لو، اگر چاہو تو میری جان لے لو، چاہو تو ہمیں مٹا دو، لیکن ہم اپنے راستے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، حضور پاک کے پیغام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اللہ کی معرفت ہمیں حاصل ہو چکی ہے، اب اس راستے کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، جان جاتی ہے چلی جائے لیکن ہم اپنے راستے سے نہیں ہٹیں گے۔ وہ بہن جو بھائی کے ناز سے ہوتی تھی، وہ بہن جو کبھی بھائی کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرتی تھی، آج یہ تیور اپنی بہن کے دیکھیں تو عمر بن خطاب کے لیے معاملات تھم گئے، انہوں نے دیکھا کہ کیا ہوتا ہے، ایسی کیا بات اس کو حاصل ہو گئی کہ یہ میرے سامنے اس جرأت کے ساتھ کھڑی ہو۔ عمر بن خطاب چاہتے تھے کہ وہ قرآنی آیات اور وہ جو پرچوں پر، پتوں پر اور چمڑے کے اوپر لکھے ہوئے کلام تھا اس کو پڑھنا چاہتے تھے۔ بہن نے پھر کو کہا کہ تم ناپاک ہو، یہ کلام پاک ہے، اسے صرف پاک لوگ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر کہتے اچھا بتاؤ پاکی کیسے حاصل کرنا؟ پاکی حاصل ہوئی، پاکی حاصل کرنے کے بعد قرآنی آیات کو پڑھا گیا جس کے اندر اللہ کی تسبیح، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی بلندی کا بیان ہے۔ اللہ کی اس عظمت کو سنے، پروردگار کے اس جلال کو جانا تو حضرت عمر فاروق کی کیفیت تبدیل ہو گئی۔ اب مورخین لکھتے ہیں کہ وہاں سے نکل کر اب ہاتھ میں تلوار تو ہے لیکن انداز تھوڑا بدلا ہوا، حضور پاک کے کاشان اقدس کی طرف عمر بن خطاب بڑھ رہے ہیں۔ پورا صحابہ اکرام کو معلوم ہو گیا کہ حضور پاک کے لیے عمر آ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام بے چین و بے قرار ہو گئے، پریشان ہو گئے، اب کیا کریں، کون ہے جو مقابلہ کرے، کیسے ان کو روکا جائے۔ حضور پاک کے سامنے صحابہ اکرام نے معروضہ کو پیش کیا تو اس سے کچھ دن پہلے حضور پاک کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، کون ہے امیر حمزہ؟ جن کا لقب ہے اسد اللہ، اسد رسول اللہ، اللہ کے شیر، اللہ کے رسول کے شیر، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، عرب کے اندر بہت اونچا مقام رکھنے والی ذات، بہت بڑی شخصیت۔ جب صحابہ اکرام کی بے چینی اور بے قراری کو دیکھے، حضرت عمر کے آنے کی وہ پریشانی کو دیکھے تو آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ جب تک حمزہ زندہ ہے حضور پاک کی طرف کوئی نہیں بڑھ سکتا، جب تک میری سانسیں چل رہی ہے کوئی حضور پاک کی طرف نہیں آ کر آ سکتا۔ اور آپ نے اپنی تلوار سنبھال لی۔ حضور پاک نے جب یہ کیفیت دیکھی تو کہا چاچا آپ بیٹھ جائیے، آج معاملہ کچھ اور ہونے والا ہے، آج معاملہ کچھ اور ہونے والا ہے، اس سب کی ضرورت نہیں پیش آئے گی، بیٹھ جائیے۔ صحابہ اکرام پریشان ہے، حضرت امیر حمزہ بے چین و بے قرار ہے کہ مقابلے کے لیے میں آج اتر جاؤں گا۔ اب ادھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، آواز آتی ہے، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، عمر ہے۔ حضور پاک نے کہا دروازہ کھول دو۔ حضرت عمر اندر داخل ہو رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضور پاک کے چہرے اقدس پر نگاہیں پڑی، سرور کائنات کی نگاہیں حضرت عمر فاروق پر پڑی۔ حضور پاک نے پوچھا عمر کیا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو، کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ محدثین لکھتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت عمر فاروق پر حضور پاک کی نگاہیں پڑی، آپ کے چہرے پر ایک عجیب آثار ظاہر ہو گئے، جسم پر ایک راشہ طاری ہو گیا، ہاتھ کا کپکپاتا ہوا، تلوار چھوٹ پڑی اور زبان سے ادا ہوا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ وہ لمحہ تھا، اس سے پہلے لوگ سب خاموشی میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس سے پہلے لوگ اللہ کی عبادت خاموشی میں کرتے تھے، چھپ کے کرتے تھے، آوازیں بلند نہ ہوتی تھی،
زور سے نہیں پڑھا جاتا تھا، لیکن جب صحابہ کرام نے حضرت عمر فاروق کے اس کلمے کو سنا تو بے ساختہ تکبیر بلند کر دیے، نعرہ تکبیر اللہ۔ صحابہ کرام جوش میں اللہ کی بریائی کو، تکبیر کو بلند کرتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عمر فاروق کو اسلام کی دولت سے مشرف فرمایا۔ برادران عزیز، یہ حضور پاک کی دعا تھی۔ حضرت عمر فاروق وہ ذات ہے کہ دین مانگا ہے، جن کے ایمان کے لیے حضور پاک نے دعا فرمائی اور فرمایا کہ پروردگار عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اس کے بعد جب حضرت عمر فاروق حضور پاک کی غلامی کا تمغہ اپنے اوپر لگائے تو عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر ہیں؟ حضور پاک نے کہا، اس پہ کیا شک ہے، اس پہ زیادہ کوئی حق نہیں، اسلام سے بڑا کوئی حق ہو ہی نہیں سکتا، یقیناً ہم حق پر ہیں۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، ہم رب کی کبریائی بلند کریں گے تو سر عام کریں گے۔ اب تک ہم نے چھپ کر عبادت کی ہے، لیکن اب ہم باہر نکل کر عبادت کریں گے۔ حضرت عمر فاروق کے اس پیشکش پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں عمر کی تعریف کرتا ہوں کہ بہت ہو گیا، ہم نے بہت چھپ کر عبادت کی ہے، اللہ کا ذکر اب کھلے عام ہوگا۔ جب دونوں نے اس بات کو پیش کیا تو حضور پاک نے کہا، پھر کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اب بیت اللہ شریف میں حرم کعبہ میں جا کر اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر اللہ کے گھر کے سامنے ہوگا، سب کے سامنے ہوگا، اب اس کو چھپ کر خاموشی میں نہیں کیا جائے گا۔ برادران عزیز، اب دو صفیں قائم کی گئی، ایک صف جس کے سامنے حضرت امیر حمزہ کھڑے ہوئے، دوسرے صف جس کے سامنے حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے۔ اب یہ دونوں صفوں کے پیچھے صحابہ کرام کھڑے ہو گئے اور حضور پاک درمیان میں ہے۔ اب یہ ارحم بن ارحم کے مقام سے نکل کر یہ قافلہ اللہ کے گھر کی طرف چل رہا ہے، اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے ذکر کے لیے اب یہ قافلہ نکل کر چل رہا ہے۔ اور ادھر ہم جانتے ہیں کہ یہ اہل قریش، سردار قریش انتظار میں تھے کہ عمر کی طرف سے کوئی تو خبر آئے گی۔ جب عمر نکلے ہیں تو اپنا کام کر کے ہی لوٹتے ہیں، انہیں کیا معلوم تھا کہ یہاں حالات بدل گئے ہیں اور اس منظر کو دادا پیر قبلہ کیسے پیش کرتے ہیں۔ دادا پیر قبلہ حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں، پوچھئے حضرت فاروق سے اس کی نظر، پوچھئے حضرت فاروق سے اس کی نظر، کیا بدل جاتی ہے دنیا نگاہ یار کے بعد، کیا بدل جاتی ہے دنیا نگاہ یار کے بعد کہ ادھر حضور پاک کی نگاہ پڑی، ادھر حضور پاک نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے عمر چاہیے، حضرت عمر فاروق کی دل کی دنیا بدل گئی۔ کدھر قتل پر آمادہ عمر آج غلامی کا تمغہ پہنے ہوئے صف میں کھڑے ہیں، اور آج صحابہ اکرام کے سامنے سب سے آگے کھڑے ہیں کہ اب اسلام کا جھنڈا ہوگا تو عمر کے ہاتھ میں ہوگا۔ برادران عزیز، اب نکلے ہیں اور ادھر دیکھتے کیا ہے کہ کفار قریش بھی انتظار میں ہے کہ اب خبر آئے گی، اب خبر آئے گی، اب خبر آئے گی۔ خبر تو آئی لیکن کچھ اور آئی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد اب یہ صحابہ اکرام کا قافلہ جو ارحم بن ارحم کے مکان سے نکلا تھا صحن کعبہ کی طرف پہنچا، اور قبیلوں کا دستور تھا کہ وہ ہر قبیلہ والا اپنے اپنے قبیلے کے لحاظ سے حرم کعبہ میں بیٹھے رہتے تھے۔ جب انہوں نے اس منظر کو دیکھا کہ ایک طرف حضرت امیر حمزہ ہے، ایک طرف حضرت عمر فاروق ہے، پیچھے صحابہ اکرام ہے، بیچ میں حضور پاک جلوہ فرما ہے اور زبان سے تکبیر بلند ہو رہی ہے، ادھر حضرت امیر حمزہ فرما رہے ہیں اللہ اکبر، ادھر حضرت عمر فرما رہے ہیں اللہ اکبر، ادھر سے آواز آ رہی ہے مولا کائنات کی اللہ اکبر، ادھر سے آواز آ رہی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی اللہ اکبر، کہ آج تک یہ
منظر انہوں نے دیکھا نہیں تھا، ایسی تکبیر کبھی سنی نہیں تھی، ایسا ذکر کبھی انہوں نے جانا نہیں تھا. اب اس منظر کو دیکھے تو خطموں تلے زمین نکل گئی، پریشانی اور بڑھ گئی. کہنے لگے کہ ہم ابھی تک حضور پاک کو نہ سنبھال سکے تھے، کچھ دن پہلے امیر حمزہ چلے گئے، آج عمر بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. حمزہ بھی ان کے ہو گئے، عمر بھی ان کے ہو گئے، اب کون ہو ان کو روکنے والا؟ اور ادھر حضرت ہمارے فاروق کا یہ انداز تھا، آواز دے رہے ہیں. جب اندر داخل ہوئے تکبیر کے ساتھ تو آواز دی، ایک للکار دی کہ اگر کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو میرے سامنے آ جاؤ، کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے تو آ جاؤ کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے، عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے. اب حضرت عمر فاروق ایک طرف، حضرت امیر حمزہ ایک طرف، سارے صحابہ کرام جمع ہیں حضور پاک کی امامت میں. اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے، اور کسی میں ہمت نہیں ہے کہ اب اس طرح آگے بڑھے. کسی میں ہمت نہیں کہ اس قافلے کی طرف کوئی بری نظر اٹھا کر دیکھے، کسی کی ضرورت نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ حضرت ہمارے فاروق کا یہ خوف، یہ دبدبہ آپ پر تھا. برادران عزیز، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تبسم آ گیا، حضور پاک کے چہرے پر تبسم. اور حضور پاک نے حضرت عمر کو بلایا اور کہا کہ عمر، ابھی جبرائیل میرے پاس حاضر ہوئے اور جبرائیل نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تمہارا لقب فاروق رکھا کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے فاروق عمر تم کو، تمہارے ساتھ اللہ نے حق کو رکھ دیا. برادران عزیز، خود حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ یہ لقب جب ملا تو میں اتنا خوش ہوا کہ اللہ نے میری خدمت کو قبول کیا اور مجھے فاروق کا لقب دیا. ہم عمر فاروق کہتے ہیں، یہ لقب اللہ نے حضرت عمر کو دیا ہے. برادران عزیز، اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق کا کردار، آپ کا انداز، سب سے بڑی جو فضیلت آپ کو حاصل ہے، فضائل تو بہت ہیں لیکن ایک تو فضیلت آپ کی خصوصیت رہی کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ، اور روایات میں آتا ہے کہ 6 مرتبہ سے لے کر 21 مرتبہ تک ایسا ہوا ہے کہ آپ نے حضور پاک کو مشورہ دیا. حضور پاک کو آپ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ ہمیں ایسا کچھ کرنا چاہیے، اور اللہ نے آپ کے مشورے کو قبول کیا، اور حضرت عمر فاروق کی رائے کے مطابق اللہ کی طرف سے آیات کریمہ نازل ہوئے. سوچئے کہ کس قدر اسلامی مزاج سے واقف تھے کہ ادھر تو مشورہ دیتے، حضور پاک بھی قبول فرماتے، پروردگار بھی قبول فرماتا، کہتا کہ عمر کے مشورے کو ہم قرآنی آیات میں اتار دیتے ہیں. برادران عزیز، یہ کوئی معمولی بات نہیں. اس کی ایک مثال، وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے، مشہور واقعہ ہے کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی تھا، اس کے درمیان میں اختلاف ہو گیا کسی مسئلے میں. شاید بکری کا مسئلہ تھا، کسی چیز کا مسئلہ تھا کہ کس کا حق اس پر ہے. اختلاف ہو گیا، اختلاف بڑھ گیا، فیصلہ ہو نہیں پا رہا تھا. تو نام نیاز مسلمان تھا، اس نے کہا کہ چلو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور وہاں پر فیصلہ ہوگا. غیر بھی جانتے تھے کہ حضور پاک کے پاس جو فیصلہ ہوتا ہے وہ سچا اور حق فیصلہ ہوتا ہے. یہودی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، وہیں پر فیصلہ کیا جائے گا. برادران عزیز، اب دونوں مل کر حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضور پاک کے پاس حاضر ہوئے، سارا ماجرا، سارا معاملہ حضور پاک کی بارگاہ میں سامنے رکھ دیا. حضور پاک نے اس کو ملاحظہ فرمایا، غور سے سنا، دونوں کے الگ الگ اپنے دلائل کو حضور پاک نے سماعت فرمایا، اور اس کے بعد حضور پاک نے فیصلہ کیا کہ یہ جو چیز ہے جس بارے میں تم اختلاف کر رہے ہو کہ یہودی. یہاں پر حضور پاک نے ہمیں سبق بھی دیا ہے کہ سچا فیصلہ ہونا چاہیے.
جو حقدار ہے اسے حق دو. یہ نہ دیکھو کہ میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میرا ہم مذہب ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا. جس کا حق ہے حقوق العباد میں، اس کا حق اسی کو دیا جائے گا. حضور پاک نے فیصلہ فرما دیا، یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا. اس کے بعد وہاں سے نکل کر پھر وہ شخص جھگڑنے لگا. یہودی نے کہا کہ تمہارے نبی نے فیصلہ کیا، آپ کے نبی نے فیصلہ کیا، اس سے بڑا فیصلہ تمہارے لیے کیا ہوگا؟ ان سے زیادہ کوئی مقدس شخصیت تمہارے پاس نہیں، ان کی جو حکم ہے تم کو ماننا چاہیے. اس نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دل میں ایمان داخل نہیں ہوا. حضور پاک کی فیصلے کی اہمیت اس کو معلوم نہیں تھی، سچائی کی اہمیت اس کو معلوم نہیں تھی. اب جب وہ پھر جھگڑنے لگا تو یہودی نے کہا کہ بھائی چاہتا کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ چلو عمر کے پاس فیصلہ کرتے ہیں، عمر فاروق ہے، حق و باطل میں بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، جن کا انصاف مشہور ہے، چلو ان کے پاس چلتے ہیں. کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ حضرت عمر فاروق کی جو حمیت ہے اسلام کے لیے، جو جلال ہے مسلمانوں کے لیے، وہ بہت مشہور تھا. اس نے کہا کہ چلو عمر کے پاس چلتے ہیں. چلو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے عمر، کیونکہ اصحاب رسول کے کردار کو بھی لوگ جانتے تھے، ان کے اخلاق کو لوگ جانتے تھے، ان کی سچائی کو لوگ جانتے تھے. کہا کہ ٹھیک ہے چلو وہاں پر فیصلہ کرتے ہیں. اب دونوں مل کر حضرت عمر فاروق کے پاس آئے، دستک دی. حضرت عمر فاروق اپنے گھر سے باہر تشریف لائے. پوچھا کیا بات ہے؟ تو مسلمان نے کہا کہ یہ بات ہے، یہ ماجرا ہے، اس کا فیصلہ ہم آپ سے چاہتے ہیں. یہودی نے دیکھا کہ مسلمان حضور پاک کے پاس جانے کا اور حضور پاک کے فیصلے کا کوئی ذکر نہیں کرتا. جب مسلمان نے بات ختم کی تو پھر یہودی نے کہا عمر میری بات سنو. حضرت عمر نے کہا بتا تمہاری بات کیا ہے؟ تو یہودی نے کہا ہم نے آپ کے نبی پاک کے پاس جا کر فیصلہ کرایا ہے اور آپ کے نبی پاک نے فیصلہ میرے حق میں کیا. حضرت عمر فاروق نے جب یہ سنا تو اس غلام نہاد مسلمان کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھے کہ کیا یہ یہودی سچ کہہ رہا ہے؟ کیا تم حضور پاک کے پاس گئے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ کیا؟ تو نام نہاد منافق تھا، نام نہاد مسلمان تھا. کہنے لگا ہاں میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا. حضرت عمر فاروق نے پوچھا جب حضور پاک نے فیصلہ کر دیا ہے تو پھر مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نام نہاد منافق نے کہا کہ میں آپ کا فیصلہ چاہتا ہوں. حضرت عمر فاروق نے پوچھا حضور پاک کا فیصلہ ہو گیا، اس کے بعد تو میرا فیصلہ چاہتا ہے؟ تو اس پر اس نے کہا ہاں میں آپ کا فیصلہ چاہتا ہوں. حضرت عمر فاروق کے چہرے کی رنگت بدل گئی، چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہو گئے اور آپ نے کہا ٹھہر میں ابھی آ کر تیرا فیصلہ کرتا ہوں. روایات میں آتا ہے کہ آپ اندر تشریف لے گئے، اندر سے تلوار لائی اور اس نام نہاد منافق کی گردن کو اس کے جسم سے جدا کر دیا اور کہا کہ جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اسے جینے کا حق نہیں، اسے جینے کا حق نہیں ہے، رسول پاک کے فیصلے کو نہیں مانتا. کہ حضرات نے عزیز کتنا بڑا کوہرام مچ گیا. مدینہ پاک میں منافقین نے ایک شور مچا دیا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، عمر نے کلمہ کو مسلمان کو قتل کر دیا. حضور پاک نے پوچھا عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا بات، کیا چیز تم کا آمادہ کی اسے کرنے پر؟ حضرت عمر فاروق پر تو صحابہ اکرام حضور پاک کے غلام تھے، ان کا انداز تھا کہ حضور پاک کے سامنے وہ آوازوں کو بلند نہیں کرتے تھے. نگاہوں کو جھکائے ہوئے حضرت عمر فاروق نے عرض کیا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، میں کیا صفائی دوں؟ تبھی حضور پاک نے کہا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور اللہ نے آیات کو نازل کیا ہے کہ جو شخص نبی پاک کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں. حضرت عمر فاروق کی تائید میں اللہ نے قرآنی آیات کو نازل فرمایا. کون ہے عمر کہ جن کی تائید میں اللہ نے قرآنی آیات کو نازل کیا؟ وہ عمر فاروق ہے. برادران عزیز جن کے فیصلوں کو اللہ پسند فرماتا ہے وہ عمر فاروق ہے. اب
اگر ہم آپ کی زندگی کے حالات کو دیکھتے ہیں، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، کہ تم پر میری سنت بھی واجب ہے اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ بھی تم پر واجب ہے، کہ جیسے وہ زندگی گزارتے ہیں تم بھی ویسے ہی زندگی گزارو۔ برادران عزیز، حضرت عمر فاروق کے بہت سے واقعات ہیں، آپ کے انداز زندگی کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوگا ہمارے لیے سبق آموز جو ہمیں سبق سیکھنا ہے آپ کی زندگی اور بابرکت سے، اس کی اگر چند آپ واقعات دیکھیں تو معلوم ہوگا۔ آپ خلیفۃ المسلمین پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر فاروق بنے۔ حضرت عمر فاروق جب خلیفہ بنے تو آپ کے خلافت کے دور میں اسلامی جو حکومت تھی بہت وسیع ہو گئی، بڑے بڑے بادشاہ قیصر و کسریٰ آپ کے نام سے تھرانے لگے، ڈرنے لگے، آپ کا مقابلہ نہیں کر پاتے، تو بہت سے لوگ یہ بھی کوشش کرنے لگے کہ آپ سے مصالحت ہو جائے۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، آپ سے مصالحت ہو جائے، آپ سے دوستی ہو جائے، موافقت ہو جائے، آپ کے جلال سے بچ جائیں، آپ ہم پر لشکر کشی نہ کر دیں۔ اس کے لیے ایک بادشاہ نے حضرت عمر فاروق کے پاس اپنے ایک وفد کو بھیجا۔ وفد میں چند لوگ ہیں جو تحفے لے کر آئے تاکہ حضرت عمر فاروق خوش ہو جائیں اور ان سے مصالحت کر لے، دوستی کر لے۔ برادران عزیز، یہ طریقہ ہے عرب کا اور انسانیت میں یہ طریقہ بالکل غائب ہے کہ اگر کسی سے دوستی کرنا چاہتے ہو تو تحفہ دو، دوستی بڑھتی ہے۔ اسی قاعدے پر یہ بھی چلنے لگے اور حضرت عمر فاروق کے لیے تحفوں کا ایک وفد بھیجا۔ لوگ تحفے لے کر اب مدینے کی گلیوں میں حاضر ہوئے، لوگوں سے آ کر پوچھا کہ آپ کے خلیفہ کا محل کہاں ہے؟ سوال کیا ہے؟ آپ کے خلیفہ کا محل کہاں ہے؟ اہل مدینہ کا کہا کہ ہمارے خلیفہ کوئی محل نہیں۔ انہوں نے کہا خلیفہ، اتنی بڑی مملکت، اتنی بڑی حکمرانی، اتنا بڑا حصہ جس پر ان کی حکومت چلتی ہے، ان کا کوئی محل نہیں؟ اہل مدینہ کے کہا ان کا کوئی محل نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا اچھا ٹھیک ہے، دربار تو ہوگا جہاں پر بیٹھتے ہوں گے، ان کے درباری ہوں گے۔ لوگوں نے کہا ان کا کوئی دربار بھی نہیں ہے، نہ محل ہے نہ دربار ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ پھر کہاں ملتے ہیں؟ آپ کے خلیفہ کو کہاں ڈھونڈے، کہاں ملے؟ انہوں نے کہا دیکھو کسی بولی کے پاس دیکھو۔ انہوں نے کہا بولی کے پاس؟ خلیفۃ المسلمین ہے، جن کے نام سے قیصر و کسریٰ ڈرتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ جن کے نام سے تھرا اٹھتے، وہ عمر کسی بولی کے پاس کیسے ملیں گے؟ کہنے والے نے کہا کہ عمر کا انداز ایسے ہی ہے، کسی بولی کے پاس جاؤ، کسی بڑھیا کا پانی بھر رہے ہوں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے بولی کے پاس پہنچے تو کہا کہ ہاں ابھی یہیں تھے، ایک بڑھیا کا پانی بھر رہے تھے، اس کا پانی لے کر اس کے گھر کے پاس گئے۔ اب لوگ راستہ تلاش کرتے کرتے اس بڑھیا کے پاس پہنچے تو کہا کہ ابھی میرا پانی رکھا، اور ادھر صحرا کی طرف چلے گئے، شاید کہ تمہیں وہاں کہیں ریت پر لیٹے ہوئے نظر آئیں گے۔ کون ہے؟ خلیفۃ المسلمین ہے۔ کہاں لیٹے ہیں؟ ریت پر لیٹے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ یہ تحفے تحائف لے کر لوگ گھوم رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، اور ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کیا کہ کیکر کا درخت ہے، اور حضرت عمر فاروق مٹی پر بغیر کوئی بستر کے لیٹے ہوئے ہیں، ہاتھ کو اپنا تکیہ بنائے آرام کر رہے ہیں۔ لوگ جا کر سامنے کھڑے ہو گئے، حضرت عمر فاروق کی نگاہیں کھلی، اس وقت کو دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ ہم فلاں بادشاہ کے پاس سے آئے ہیں، یہ تحفے لے کر آئے ہیں، آپ سے دوستی چاہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ مجھے کوئی تحفے نہیں چاہیے،
یہ جو تمہارے مال و متاع لے کر آئے ہو بیت المال میں دے دو، مخلوق کی خدمت کے کام آئیں گے، امت کی خدمت کے کام آئیں گے، بیت المال میں دے دو۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق نہ مال دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، نہ تحفے دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، اگر یہ خوش نہ ہوں گے تو پھر ہماری دوستی کیسے مضبوط ہوگی؟ ان کو خوش کرنا چاہیے۔ اب جو وقت میں لوگ آتے ہیں بڑے ہوشیار بھی ہوتے ہیں، زبان کے بھی تیز ہوتے ہیں، دماغ کے بھی تیز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جو ذرا سا ہوشیار تھا، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا تھا، اس نے کہا اے عمر میرے پاس ایک ایسا تحفہ ہے آپ جسے دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا بتاؤ کون سا تحفہ؟ اس نے ایک شیشی نکالی، ایک چھوٹی سی شیشی نکالی جس کے اندر کچھ بھرا ہوا تھا۔ اس نے وہ شیشی لیتا ہوا کہا کہ ایسا زہر ہے عمر کہ اگر اس کے چند قطرے کسی ندی میں آپ ڈال دیجئے، کسی دریا میں آپ ڈال دیجئے، کسی بولی میں آپ ڈال دیجئے اور اس کا پانی جتنے لوگ پیئیں گے اس کے زہر کے اثر سے سب متاثر ہو کر سب مر جائیں گے۔ چند قطرے لشکر کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے، کتنی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق نے اس شیشی کو بڑے غور سے دیکھا، جیسے توجہ شیشی کی طرف گئی تو ان کے چہروں پہ بھی مسکراہٹ آ گئی کہ کوئی چیز تو پسند آئی ہے، مال پسند نہیں آیا، دولت پسند نہیں آئی، لیکن یہ شیشی، یہ زہر، یہ چیز شاید حضرت عمر فاروق کو پسند آئی ہے۔ ابھی ان کے چہروں پر اشاروں میں باتیں ہو ہی رہی تھی کہ حضرت عمر فاروق نے وہ شیشی کھولی۔ محققین کہتے ہیں کہ وہ ساری شیشی حضرت عمر فاروق نے پی لی، سارا زہر پی لیا، سارا زہر پی لیا کہ جس کے خطرے لشکر کو ختم کرنے کے لیے کافی تھے۔ لوگ پریشان، لوگ پریشان، بہت پریشان کہ اب یہاں سے ہم زندہ جا نہیں سکتے کیونکہ ہمارے ہاتھوں خلیفۃ المسلمین کا قتل ہو گیا ہے۔ جو زہر ہم لائے تھے حضرت عمر پی لیے اور جس کے چند قطرے لشکر کو ختم کر سکتے ہیں، ساری شیشی حضرت عمر نے پی لی ہے، اب یہ بچ نہیں سکتے۔ کوئی آ کر آپ کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، کوئی آ کر آپ کا پیر پکڑ رہا ہے، کوئی آپ کو لا کر پانی دے رہا ہے، کوئی آپ کے سر کو ہاتھ لگا کر دیکھ رہا ہے، لیکن کوئی فرق محسوس نہیں ہوا۔ کچھ لمحے گزر گئے، کچھ منٹ گزر گئے، کچھ وقت گزر جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، تو ان کے اندر بھی تھوڑا اطمینان بھی آ گیا، بے چین بھی ہو گئے، پریشان بھی ہو گئے کہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم، کیا دیکھ رہے ہیں کہ جس کے چند قطرے لشکر کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ ساری شیشی پی لی عمر نے لیکن کچھ نہ ہوا۔ پوچھنے والے نے ہمت کر کر پوچھ لی راز کیا ہے، بتا تو دیجیے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ اس پروردگار کے نام سے میں شروع کرتا ہوں کہ جس کے نام، جس کے حکم کے بغیر نہ کوئی چیز مجھے تکلیف دے سکتی ہے، نہ کوئی چیز مجھے فائدہ دے سکتی ہے۔ برادران عزیز، ایمان، اللہ کی ذات پر بھروسہ حضرت عمر فاروق نے مخلوق کی خدمت کا جذبہ حضرت عمر فاروق نے سکھایا ہے، سادگی کا انداز حضرت عمر فاروق نے سکھایا ہے، خدا کا خوف کیسے ہونا چاہیے حضرت عمر فاروق نے سکھایا ہے۔ روایات میں آتا ہے، محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جب اذان سنتے تو آپ کے چہرے سے آنسو روا ہو جاتے، آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے، چہرے پر زردی آ جاتی، چہرے کا رنگ اڑ جاتا، چہرے پر ایک پریشانی ہوتی، ایک خوف کا عالم ہوتا۔ لوگ پوچھتے کیا بات ہے تو کہتے کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، کیا بولے گا؟ حضرت عمر فاروق وہ کہ جن جو چڑی کو دیکھتے، ایک چڑیا کو دیکھا تو کہا کاش میں چڑیا ہوتا اور اللہ میرا حساب و کتاب نہ لیتا، کاش میں ایک گھاس کا تنکا ہوتا، ہوا میں اڑ جاتا، اللہ میرا حساب و کتاب تو نہ دیتا۔ برادران عزیز کے دن کے لیے حضور پاک فرماتے ہیں کہ آسمان کی جتنی نیکیاں ہیں، جتنے تارے ہیں، اتنی نیکیاں عمر کی۔ اگر میرے بعد نبوت ملتی تو عمر کو ملتی۔ میں نے جنت میں عمر کا گھر دیکھا ہے، جن کو زندگی میں حضور پاک نے جنت کی بشارت دی، وہ کبھی اس پر اقرار نہیں کہ میں جنتی ہوں، حضور پاک نے مجھے جنتی بنا دیا، میرے بارے میں حضور پاک نے یہ فرمایا نہیں، بلکہ فرماتے کاش
معاش کی چنتا ہوتا اڑ جاتا، اللہ کے سامنے میں پیش تو نہ ہوتا، خوف خدا ہو تو ایسا ہو۔ آج ہم گناہوں پہ گناہ کر رہے ہیں، ہمارے کردار میں خرابی آ گئی ہے، ہمارے اخلاق میں انحطاط اور گراوٹ آ گئی ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں جنت تو ہماری ہے۔ حضرات عزیز، جنتی ایسے نہیں ہوتے، جنتی عاجزی انکساری والے ہوتے ہیں، خدا کے خوف والے ہوتے ہیں، تقویٰ پرہیزگاری والے ہوتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کی سیرت کو پڑھ کر اس پر چلنے والے حضور پاک کے امتی ہوتے ہیں۔ فخر کرنے والے، تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، یہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت ہاتھ میں چابک لیے ہوئے، آنکھ میں گریٹتی ہے، اپنی پنڈلی پر مارتے ہوئے پوچھتی عمر بتاؤ کوئی گناہ تو تم سے نہیں ہوا، کوئی لفظی تو تم سے نہیں ہوئی، رب تمہاری گرفت کرے گا تو کیا کرو گے؟ آج ہم کو گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، احساس تک نہیں ہے۔ برادران عزیز، جب ہم سنتے ہیں تو اس غرض سے سنیے کہ عمل کریں، جب کہہ رہے ہیں تو اس غرض سے کہیں کہ عمل کریں۔ برادران عزیز، اللہ نے ہمیں بہت 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 نسبتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کا کرم ہم پر ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور پاک کا امتی بنایا ہے، اہل بیت اطہار کا چاہنے والا بنایا ہے، صحابہ کرام کی عظمت ہمارے دلوں میں ڈالی ہے، اور یہ اللہ کی نسبت سے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ لیکن ان تمام کا اثر ہمارے عمل میں دکھنا چاہیے، ہمارے اخلاق میں دکھنا چاہیے، ہمارے کردار میں دکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے عمل میں نہیں دکھ رہا ہے تو پھر یہ کہنا کہ ہم سچے حضور پاک کے امتی ہے، ابھی ہم نے سچی امتی نہیں بنے۔ اس بات کو سمجھیں، اپنے اندر تبدیلی کو پیدا کریں، جو پڑھ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمارے لیے ہمارے امام ہیں، مشعل راہ ہیں، وہ زندگی سے سیکھیں، ایمان کو مضبوط کریں، اپنا تعلق حضور پاک سے مضبوط کریں، اپنے اندر تقویٰ پرہیزگاری پیدا کریں، نیک اعمال کے اختیار ضروری ہے ہمارے لیے۔ انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ سلام بتا اور ایمان بڑھے تو اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمانا، انہیں کو صالح شکر پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کرنا، ہم نے جو پریشان ہیں ہم پریشانیوں کو دور کرنا، ہم نے جو بیمار ہیں شفا کامل عطا کرنا، ہم نے جو محفوظ ہوں گے قابل عطا کرنا، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام ہونے کی دعا، اہل بیت اطہار کا سچا غلام ہونا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اور یہ اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله۔